أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ولو یؤاخذ اللہ، اور اگر پکڑتے اللہ تعالی الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترکا علیہا تو نہ چھوڑتے زمین پر من دابہ کوئی بھی جاندار، ولیکن یؤخرہم لیکن اللہ تعالی ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب آ جائے گا ان کا وہ وقت، لا يستاخرون ساعة تو نہ پیچھے ہو سکیں گے ایک لمحہ بھی، ولا يستقدمون اور نہ آگے ہو سکیں گے اس سے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے ما یکرہون وہ باتیں وہ صورتیں جو یکرہون خود ناپسند کرتے ہیں، وتصف السنتہم الکذب اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، ان لہم الحسنى کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم یقیناً ان لہم النار بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور بے شک وہ اس میں دھکیل دیے جائیں گے. تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول الی من قبلک ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئیں، فزین لهم الشیطان اعمالهم بس خوشنما کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ پس وہی شیطان ان کا مددگار ہے آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب، الا مگر لتبین تاکہ آپ بیان کریں لہم ان کے لیے الذی وہ چیزیں اختلفوا فیہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہدن اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا، ورحمتن اور رحمت کا ذریعہ، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ انزل اور اللہ ہی نے اتارا من السماء ماء آسمان سے پانی بارش، فاحیا بہ الارض پس زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یسمعون ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرکی عقائد
کا ذکر کیا، ان کا رد کیا کہ یہ اللہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں جب کہ خود اپنے لیے لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ اب ان کی سزا کا ذکر ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر پکڑتے اللہ تعالی، مواخذہ کرتے، گرفت کرتے، الناس لوگوں کی، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، مراد اس سے کہ اگر فوری نقد اللہ تعالی انسان کے گناہوں پر اس کی پکڑ کرتے، اس دنیا میں جب گناہ کی اللہ پکڑ لیں، جب گناہ کرے اللہ اپنی گرفت میں لے لیں، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان تو ہمہ وقت گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ کفر و شرک کا بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ ہے، ظلم ہے۔ ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ما ترک علیہا من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کے گناہوں کی پکڑ نقد دنیا میں کرتے، ہر موقع ان کی گناہ پہ پکڑ ہوتی، تو ما ترک علیہا من دابہ، تم دیکھتے کہ نہ چھوڑتا اللہ اس زمین پر، اس دھرتی پر، من دابہ کوئی بھی جاندار۔ دابہ چلنے پھرنے والے، زمین پہ جو چلتے پھرتے ہیں ان کو دابہ کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو متحرک ہے زمین پر، اس کے اوپر دابہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور لغوی اسی معنی کے اعتبار سے انسان بھی متحرک ہے، زمین پہ چلنے پھرنے والا ہے، تو اس سے کہ ایک معنی انسان کے ہیں۔ ما ترک علیہا من دابہ، اگر لوگوں کے گناہ اور ان کے ظلم پہ اللہ کی پکڑ آتی رہتی تو تم دیکھتے کہ اس زمین پہ کوئی انسان تمہیں زندہ نظر نہ آتا۔ اس لحاظ سے مومن اور کافر سب اس میں شامل ہیں۔ کافر کفر و شرک کرے، اللہ کی پکڑ آ جائے۔ مومن ایمان کے ساتھ گناہ کرے، زنا کا گناہ ہے، بدکاری، شراب نوشی، سود خوری اور قتل انسان کا، اور طرح طرح کے بہت سارے گناہ ہیں۔ ظلم، انسانی حق کو دبا جانا، غصب کر دینا، بہت سے گناہ ہیں۔ تو پھر اللہ گناہوں پہ جب پکڑتے، سخت عذاب آتے اور کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا۔ ہاں کبھی کے بار اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ انسانوں کی پکڑ کرتے ہیں، طرح طرح کے حالات ان پہ لا کر، اور تاریخ انسانی میں ایسے واقعات ہوتے رہے، جزوی طور پر مختلف علاقوں میں اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آتا رہا۔ جیسے اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، پوری انسانیت اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ نے ایک وبائی بیماری ان پہ مسلط کر دی ہے، اور یہ اگر اللہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسی پکڑیں کریں گناہوں پر، تو پھر کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے۔ اور دوسرے معنی دابہ کے ہیں کہ دابہ کے معنی دوسرے ہوتے ہیں چوپائے، چار پاؤں والے جانور۔ تو اس کے معنی کے اعتبار سے یہ مفہوم بنے گا۔ اور اگر پکڑ کرتے اللہ تعالیٰ لوگوں کی بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو نہ چھوڑتے اس زمین پر کوئی بھی جانور، کوئی بھی جاندار۔ انسان گناہ کرتے اور ان کے گناہ پر عذاب آتا تو کوئی اس دھرتی پہ زندہ نہ انسان رہنے دیتے اللہ، نہ کچھ جانور کو رہنے دیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ تو انسان کرتا ہے، تو جانور کیوں پکڑ میں آتے ہیں، اور جانور کو اس کی سزا عذاب کی صورت میں کیوں ملتی ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرات مفسرین رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے، کئی حضرات نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ جانوروں کی اللہ نے چوپاؤں کی تخلیق انسان کے تابع رکھی ہے، یعنی انسان کی خدمت اور اس کے نفع کے لیے ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، تو جب انسان زندہ نہ رہے، یہ برباد کر دیا جائے، تو پھر ان جانوروں کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان اپنے لیے لباس، ٹوپی وغیرہ، جوتا سلائی کراتا ہے، بناتا ہے،
اب جب انسان ہی زندہ نہ رہے تو یہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ انسانی خدمت کے لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، چوپاؤں کو بنایا۔ جب انسان نہ رہا تو ان کی ضرورت افادیت ختم ہوگی، اس لیے ان کا ہلاک ہو جانا یہ کوئی ان کے اوپر ظلم والی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ خالق ہے، وہ جو فیصلہ کرے وہ حق پہ ہے، مبنی بر انصاف ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی تہدید اور ڈراوا ہے کہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے، کہ کبھی اللہ فوراً دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں، جیسے اب پکڑا ہوا اللہ نے لوگوں کو۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اللہ سب گناہوں پہ انسان کی پکڑ نہیں کرتے بلکہ اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ اور لیکن اللہ یؤخرہم، اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، یعنی اس کا جو وقت مقرر اللہ نے موت کا کیا ہوا ہے اس وقت تک اللہ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، شاید وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور پھر کبھی کے بار اللہ دنیا میں فوراً بھی اس کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب انسان کی اجل، اس کا وقت مقرر جو موت کا وہ آ جاتا ہے تو لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہیں وہ ہٹ سکتے پیچھے، ساعتاً ایک لمحہ بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ وقت سے آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی جو وقت موت کا ہے اس سے ایک منٹ پہلے وہ مریں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یا ایک منٹ وہ اور زندہ رہ لیں دنیا میں، موت سے اور زیادہ وقت گزار لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عین وقت مقرر پہ اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا میں آنے والے حوادث، پریشانیوں، بیماریوں میں علاج کرنا چاہیے دین کا حکم اور حضور کی سنت سمجھ کے، لیکن موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے خائف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت اللہ نے ایک مقرر کیا ہوا ہے، وہ اپنے وقت پہ آ ہی جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے، تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما وہ چیزیں یکرہون جس کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، جیسے اپنے لیے لڑکیاں ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں، اپنے لیے اپنی وراثت میں، باپ کی وراثت میں، جائیداد میں، اور اپنی ریاست سرداری میں کسی اور کو شریک کرنا برداشت نہیں کرتے، اور اللہ کی صفات میں اللہ کے بندوں کو شریک بناتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے شرکت پسند نہیں، اللہ کے لیے شرکت کر رہے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ۔ کیا جھوٹ بیان کرتی ہیں؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک ان کے لیے ہی بھلائی ہے۔ تو مشرک کافر کہتے تھے قیامت ہونی نہیں ہے، اگر ہو بھی گئی تو تمہارے کہنے پہ کہ جنت دوزخ ہے تو پھر بھی جنت ہمیں ہی ملے گی، کیونکہ اگر ہم غلط ہوتے تو دنیا میں اللہ ہمیں عذاب دیتے۔ اللہ نے دیکھو ہمیں عیش کی زندگی دی ہوئی ہے، اس کا مطلب اللہ ہم پہ راضی ہے۔ جب دنیا میں اللہ ہمیں عیش کرا رہے ہیں تو آخرت میں بھی اللہ ہمیں جنت کی شکل میں عیش کرائیں گے۔ لیکن ان کو یہ سمجھنی کہ یہ دنیا اس کا مال و متاع اللہ کی، تو اس کی اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی، یا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پینے کا ایک گھونٹ اور کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوبین دنیا میں بڑی تنگ دستی اور فقر کی زندگیاں گزارتے رہے۔ تو لا جرم، یقیناً قیامت واقع ہوگی اور یہ لوگ پکڑے جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اور یہ اللہ کا قانون حکمت ہے۔ ان لہم النار، کہ بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک وہ اس آگ میں دھکیلے جائیں گے۔ تو مفرط کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ دوزخ میں ڈال کر بھلا دیے جائیں گے، اور اسی طرح امام فرار رحم اللہ نے اس کے معنی بیان کیے کہ دوزخ میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے۔ کئی اس کے معنی آتے ہیں، اصل میں فرط کے معنی جو لغوی ہوتے ہیں وہ
یہ ہوتے ہیں کہ پہلے چلے جانا کسی مقام پہ، جیسے قافلہ کوئی روانہ کیا جاتا تھا تو ایک نظام اور قاعدہ تھا کہ قافلے سے آگے آگے کچھ لوگ پہلے روانہ کیے جاتے تھے تاکہ وہ جہاں قافلہ کی منزل ہو، رکنا ہو، قافلہ نے رات کو ٹھہرنا ہو، وہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے ٹھہرنے، خیمے وغیرہ کا، گاڑنے کا انتظام، پانی کا انتظام وہ لوگ کر لیں۔ ایسے لوگوں کو فرد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جنازے کی دعا جو منقول ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اس کو بھی فرد قرار دیا کہ یہ بچہ دنیا سے جا رہا ہے اور اگر ماں باپ اس کے زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے فرد بن کے وہ جا رہا ہے کہ ان کے جنت میں پہنچنے سے پہلے ان کی جنت کا انتظام وہ کرے گا۔ تو اس لیے اس کے معنی کرتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، کہ بے شک وہ دوزخ میں پہلے ڈالے جائیں گے، یا دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے، یا دوزخ میں ڈال کر بھلا دیے جائیں گے۔ کئی معنی اس کے ہیں۔ تاللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم اللہ کی، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ایسے ہی ہم نے رسول بھیجے، الی امم من قبل، کون جماعتوں، قوموں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے، اور بھی پیغمبر رسول آتے رہے، فزین لهم الشیطان اعمالهم، اور وہ لوگ اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، کیوں کہ مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے، خوشنما بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے، اعمالهم، ان کے مخالفت کے کاموں کو، جو وہ گناہ اور برائی نبیوں کی مخالفت کے عمل کرتے تو شیطان ان کو شاباش دیتا اور ان کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا کہ بہت اچھے ہو، تم ٹھیک جا رہے ہو۔ جیسے انسان کو اکثر شیطان بہلا کے گناہ پہ لگاتا رہتا ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو جیسے سابقہ امم کا شیطان بہکانے والا، اسی طرح اس دور کے کافر اور گناہ کرنے والوں کا ولی مددگار بھی شیطان ہے۔ فَهُوَ، پس وہی شیطان، وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج ان لوگوں کا بھی مددگار، کارساز، دوست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں ہم نے اتاری آپ پر یہ کتاب قرآن کی شکل میں، الا لتبین، مگر اس لیے کہ تاکہ آپ اس کتاب کو بیان کرے، لہم، ان لوگوں کے لیے، الذی اختلفوا فیہ، اس میں وہ تمام امور واضح کر دیں ان پہ جن میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کتاب کو پورا سمجھا دیں، چونکہ کتاب اللہ کا، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کی ہدایت اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے قرآن کے فہم اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی تلاوت بھی بڑے اجر کا ذریعہ، لیکن اصل مقصد قرآن کا وہ افہام، سمجھنا ہے تاکہ اللہ کے پیغام کو انسان پا سکے۔ وہدن، اور یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان اور یقین رکھے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ کی قدرت، اور اللہ ہی تو ہے جس نے اتارا آسمان سے مان، پانی، یعنی بارش اللہ ہی برساتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بارش برسانے والا نہیں، اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ فحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا اللہ نے اس بارش کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، زمین کا مردہ پن، اس کا بنجر ہو جانا اور خشک ہو کے کاشت کے قابل نہ رہنا، یہ زمین کا مردہ پن ہے۔ جب بارش برستی ہے تو زمین وہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ہرا بھرا ہو جاتی ہے وہ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے سننے والے لوگوں کے لیے، یعنی اس میں نشانی ہے اس بات کی کہ اسی طرح جیسے زمین مردہ ہو چکی تھی، اس کا سبزہ ختم ہو چکا تھا، اللہ نے بارش برسا کے پھر ہرا بھرا کر دیا، یوں ہی اللہ تعالیٰ انسان جب مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ اللہ انسانوں کو زندہ کر دے گا۔ اس میں نشانی ہے اس کی، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، یعنی غور و فکر کا سننا جن کا ہو، ان کو اس سے یہ سبق ملے گا اور یہ دلیل ملے گی کہ اللہ اسی طرح دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے ان سے حساب کتاب کریں گے۔ وآخر دعوانا